آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو گئے گزرے زمانے میں میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت پھر سن لو غور سے، سنت ہم تو سنت ہے جی، فرض تو نہیں گا، یہ کہتے ہیں نا یہ کہڑا فرض سنت ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مٹی ہوئی میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو ایک مٹی ہوئی سنت زندہ کرنے پہ۔ کیا سمجھتے ہیں سنت کو ہم؟ حضور فرما رہے ہیں۔ میں اس پہ غور کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کو زندہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ فرض تو بڑا ہوتا ہے، تو فرض کو زندہ کرنے پہ نہیں فرمایا کہ اس فرض زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، سنت والے کو کیوں فرمایا؟ تو مجھے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ مسئلہ تو سنت کا ہے۔ نماز آپ پڑھے، کس نے برا کہنا ہے آپ کو؟ کسی نے آپ پہ اعتراض کرنا ہے؟ نماز کو کرتا ہے کہ نماز پڑھنے میں اعتراض کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اعتراض تو کریں گے جب آپ داڑھی رکھ لیں گے، جب داڑھی ہوگی، کوئی کہے گا جی یہ اپنا مولوی صاحب ہیں، کوئی کہے گا قاری صاحب بن گئے، کوئی کہے جی فلانے بن گئے، وہ ٹماکے ہو گئے، وہ مولوی ہو گئے تو وہ فلانا ہو گئے، اور پگڑی رکھ لی چڑھتے ہوئے تو بہرے باندھے سے۔ یہ میں نے 30 سال پہلے جب پگڑی باندھی تھی نا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہرے کا لباس ہے۔ انہوں نے پلاننگ کر کے بہروں کو یہ پہنایا تھا لباس، تاکہ لوگ اس کے اندر نبی کے لباس میں لوگوں کی اندر وہ آئے کہ گھٹیا لباس ہے، تاکہ لوگ ایک بہرے نے لباس پہنا ہے، چوکیدار نے پہنا ہے تو اس کو گھٹیا لباس ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ہوٹل کے بہروں کو یہ لباس پہنائے تھے تاکہ اس کے اندر لوگوں کے اندر سے کمی آئے، یہ لباس ٹھیک نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا تھا، ہائے 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 ہائے، آپ نے فرمایا تھا کہ شروع میں اول دین اجنبی تھا، اول میں شروع میں دین اجنبی تھا، ان قریب دین پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری دے دو میرے ان امتیوں کو جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہو جائیں گے۔ آئے خائے اس وقت فرمایا تھا۔ آج نماز پڑھنے میں کوئی اجنبی نہیں ہوتا میرے دوستو، نماز پڑھنے میں نہیں، اجنبی ہوتا ہے سنت لباس پہننے پہ، سنت شکل بنانے پہ، سنت کپڑے پہننے پہ، اس پہ ہوتا نہیں، پگڑی پہ ہوگا اجنبی۔ نبی کی زندگی، خدا کی قسم، مجھے اس نے کہا وہاں پہ ٹورانٹو میں، اس نے کہا جی آپ یہ لباس پہن کے اسی طرح پھرتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی کینیڈا میں، کبھی یورپ میں، کبھی، تو آپ کو ایئرپورٹوں پہ روکتے نہیں کوئی لوگ؟ ایئرپورٹوں پہ آپ کو کہتے نہیں کہ یہ کیا ہے، اسی طرح کر لیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے مجھے نہیں کسی نے روکا آج تک، اس لیے نہیں روکا تو میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میرے اندر کسی کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں، مجھے اپنے اس لباس پہ فخر ہے، مجھے اس پہ فخر ہے، میں دل سے اس پہ عزت سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی عزت کا کام کیا، یہ نہیں کہ میں کوئی مرا مکا ہوں کہ وہ میں پھنسے ہیں، دیکھو لوگ کی چنگے پر رہتے میں بچا ہے، جس نے پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے، میں کبھی اس کو میں نے عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یار یہ بہتر ہے میں کام، میں خدا نے خواستہ یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی کی لباس کی کوئی تصحیح کر رہا ہوں، نہیں، کرے جو مرضی کرے، لیکن مجھے کوئی اس پہ پرابلم نہیں، مجھے آج تک اس بات پہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں اکیلا ایئرپورٹ پہ آدمی ہوں، 2000 بندہ ایئرپورٹ پہ لائن میں لگا ہوا ہے، میں اکیلا پگڑی والا آدمی ہوں، باقی سب اسی طرح ہے، مجھے کبھی اس بات کا یہ نہیں ہوا، میں نے اس کو عزت سمجھا ہے کہ میرے نبی کا لباس ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کبھی مانگتا ہوں تو اللہ سے اس بات کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ 30 سال ہو گئے میں نے تیرے نبی کا لباس نہیں اتارا، میرے اس عمل کو قبول فرما کے مجھے معاف کر دے، میرے پاس عمل تو کوئی نہیں اور، لیکن یہ تیرے نبی کی شکل ہے، یہ تیرے نبی کا لباس ہے، اس کو میں نے مضبوط پکڑا ہے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی، محفل قرأت ہو یا حمد و نعت، ختم نبوت کانفرنس ہو یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا کوئی سیمینار، الحمدللہ میسج ٹی وی گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے طول و عرض سمیت انگلینڈ، ہانگ کانگ، ملیشیا اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دینی پروگرام کی ہائی کوالٹی ویڈیو ریکارڈنگ، لائیو نشریات، ڈیجیٹل فوٹوگرافی، ایونٹ رپورٹ، ڈرون فوٹیج کے ذریعے کوریج چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی سے دیے گئے نمبر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔